اب آپ دیکھیں کہ یہ اس کا نمبر فرسٹ آف آل جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل گھریلو ناچاکیاں اس قدر بڑھ گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ طلاق خلا ریکارڈ پہ ہو رہی ہے. بھئی ایک بات ہے, آپ دونوں میچور ہیں, آپ نے اپنے پسند سے شادی کی یا ماں باپ کی پسند سے شادی کی, بہرحال آپ رشتہ ازواج میں بند گئے, آپ کے بچے ہو گئے. اگر آپ نے چھوڑنا ہی ہوتا ہے, یہ طلاق خلا ہی لینا ہوتا ہے, تو پھر پہلے آپ شادیاں کرتے کیوں ہیں؟ یہ کوئی شادیاں کوئی گڈے گڈی کا کھیل بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. اب دیکھیں کہ جی بالکل طلاق بھی جائز ہے اور خلا لینا بھی عورت کا حق ہے, لیکن یہ ایسا معاملہ ہے کہ یہ آپ کی پروٹیکشن کے لیے ہے کہ اگر کبھی حالات اس نہج پہ پہنچ جائیں تو یہ آپ کو ایک سیفٹی ملی ہے. لیکن ہم نے کیا کیا ہے, آج کل ہنا اس ملک میں طلاق اور خلا اس طرح سے بٹ رہے ہیں جیسے ریوڑیاں بٹ رہی ہوتی ہیں. آپ پہلے ایک بات ہے, ذی شعور لوگ ہیں نا جی, آپ پہلے شادیاں کرتے کیوں ہیں اگر آپ نے یہ کام کرنا ہوتا ہے. اچھا, اس کا دوسرا پہلو بھی ایک اور اس میں پہلو ہے. آپ دیکھیں کہ آج کل ہمارے یہ فلموں ڈراموں میں سکھایا کیا جا رہا ہے, یہ جو عورت کا جو بھی رول ہے, مرد کا رول ہے, میاں بیوی کے حوالے سے کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک دوسرے سے بغاوت کرنا, ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنا, اور تو اور ایک دوسرے پہ ہاتھ بھی اٹھانا. مرد بھی ڈرامے میں عورت پہ ہاتھ اٹھا رہا ہے, اس کے بعد عورت بھی چپ نہیں رہ رہی. مرد نے ڈرامے میں تھپڑ مارا, عورت نے الٹا تھپڑ مار دیا. اب یہ آپ لوگ ڈراموں میں ہم لوگ کیا سکھا رہے ہیں؟ ایک گھر میں جو بیٹھی ہماری خاتون ہے اس کو ہم کیا ٹریننگ کر رہے ہیں؟ یہ معاشرہ ہمارا جو ہے یہ کس طرف آپ کا چل پڑا ہے. اچھا, اس میں ایک تیسرا پہلو بھی ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہے. ہنا آج کے معاشرے میں زیادہ تر مردوں کو شوہر بننا ہی نہیں آیا. یہ میں آپ کو بات پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے گھروں میں, جی بس جی بچہ بڑا ہو گیا, تھوڑا بہت کمانے لگ گیا, اس کی جی شادی کرو. قطع نظر اس بات کے کہ کوئی مرد جو ہے وہ بھی ذہنی طور پہ بڑا ہوا ہے کہ نہیں ہوا, سوری ٹو سے, لیکن آج کل کے معاشرے میں ماماز بوائے پائے جاتے ہیں جن کی عمریں تو بڑھ گئی ہیں لیکن ان کا ذہن نہیں بڑھا. عورت پہ اس حد تک نفسیاتی طور پہ ٹارچر کیا جاتا ہے. اگر کوئی جسمانی تشدد تو کیا جاتا ہی جاتا ہے, لیکن جو ذہنی تشدد ایک عورت پہ اس طرح سے کیا جاتا ہے, اس کو ٹیز کیا جاتا ہے, اس کو باتیں سنائی جاتی ہیں, اس کو اپنے خاندان سے ملنے نہیں دیا جاتا, اس کے اوپر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. آپ صحیح بات کریں, آپ نے تو پورے زاویے کو کہتے ہیں کہ ایکسپلین کیا, مگر مجھے بتائیں خاص طور پر اگر ہم اس واقعے کے اوپر بات کریں تو یہ واقعہ کیا ایک محض جو ہے ذہنی دباؤ تھا, کوئی معاشرتی کہتے ہیں کہ تلخیاں تھیں, یا کوئی سوشل پریشر تھا کہ اپنی بچوں کی جان لے لی؟ دیکھیں, کوئی ماں بھی وہ اپنے بچوں کی جان نہیں لینا چاہتی, کوئی خاتون نہیں چاہتی, کیونکہ خاتون کے لیے بچوں سے امپورٹنٹ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ کچھ نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں انسان تو انسان, آپ کسی بلی کے بچے کے ساتھ کچھ کر کے دیکھیں, بلی آپ پہ جھپٹ پڑے گی. بلی شیر کے ساتھ لڑ جاتی ہے اپنے بچوں کے لیے. جو درندے جانور ہیں وہ بھی اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں, وہ اپنے سے بڑے جانوروں سے لڑ جاتے ہیں. ہم تو پھر بات کر رہے ہیں انسانوں کی, تو کوئی بھی انسان نہیں چاہے گا کہ وہ اس کو اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کرنا پڑے. لیکن آپ مینٹل سمجھے جس کی آپ نے بات کی کہ اس عورت کو کس حد تک دیوار کے ساتھ لگا دیا ہوگا, اس کے شوہر نے, اس کے ان لاز نے, ساس سسر نے, اور جو دوسرے تیسرے جو لوگ ہیں, اس کو کچھ اپنی آہوزاری کرنے کا کوئی موقع ہی نہیں ملا. وہ کہاں پہ اپنی فرسٹریشن نکالتی. میں بالکل اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کرتا کہ کسی بھی عورت کا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا, لیکن اس کا دوسرا اینگل بھی تو دیکھیں نا کہ عورت کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک عورت کی کیا زندگی ہے, وہ آپ گھر کے سارے کام کرتی ہے, بچے پیدا کرتی ہے, اس کا خیال آپ کا رکھتی ہے, اس کے بعد ساری دنیا کو جب چھٹی ہوتی ہے, عید, دن, شبرات, کسی بھی جگہ پہ عورتوں کا کام ڈبل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ان کے لیے کون سے ہم نے تہوار چھوڑے ہیں, وہ ڈبل ڈبل کام کرتی ہیں. اگر کوئی پروفیشنل ہے وہ جا کے باہر بھی کام کرتی ہیں, گھر میں آگے بھی کام کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہسبینڈ کے امیچور ہسبینڈ کے اور ساس سسر کے نخرے بھی اٹھاتی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ عورت کو تو ہم نے اس حد تک مظلوم کر کے دیوار کے ساتھ لگا دیا, عورت بیچاری اپنی آواز کہاں پہ نکالے. اب ایسا واقعہ کب ہوتا ہے جب اس کو ہر طرف اندھیرا نظر آتا ہے, نہ کوئی اس کے سننے والا, نہ کوئی اس کی داد رسی کرنے والا, تو وہ اور کیا کرتی. میں اس عمل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا, لیکن معاشرے نے اپنی آنکھیں کھولی ہیں. بینگ ماہر نفسیات, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو تکلیف نجات کی جو سٹیٹمنٹ انہیں ریکارڈ کرائی ہے, کیا یہ نفسیاتی فریب ہے, ڈیلیوژن کا واقعہ ہے, کیا مینٹل سٹیٹ ہوتی ہے جب کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے؟ جی ظاہری بات ہے
ہے یہ تو ایک ذہن کی کمزوری ہے کہ ان کو لگا ایک اپنے خیالی دنیا میں کہ اگر میں ایسا کروں گی تو شاید بچوں کو نجات مل جائے گی. یہ تو بہرحال ایک غلط بات ہے. انہوں نے یہ سوچا بالکل یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ایک مرض ہے, اس کو کوئی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. مرض کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں اس میں فرسٹریشن ایک حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے. یہ پی ٹی ایس ڈی کی بھی علامات میں آتا ہے, ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے, کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی. یہ مختلف قسم کے ذہنی اور نفسیاتی امراض میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک شخص کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیتیں ہیں وہ معوف ہو جاتی ہے نا. لیکن اب پھر بات یہ ہے نا کہ یہ جو ذہنی مرض ہے یہ ایسے نہیں ہوتا, یہ کوئی الٹا سیدھا کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے لیے کوئی دوسری آپشن چھوڑی نہیں. سرکمسٹینسز, حالات جو ہوتا ہے, حالات و واقعات میں دیکھیں ایک عورت کے لیے آپ نے کوئی دوسری چیز چھوڑی نہیں ہے. میں اس عورت کے جہاں پہ اس کام کو کنڈیم کرتا ہوں, مذمت کرتا ہوں, وہاں پہ میری ہمدردیاں بھی اس کے ساتھ ہیں. دیکھیں یہ چیز آپ سمجھیں, یہ جو ہمیں سننے والے ہیں یہ چیز سمجھیں. ماں کے لیے اپنے بچوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. ہم ایک نارمل لوگ, ہم بلی کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کر سکتے, لیکن ایک عورت کو کس حد تک آپ نے ذہنی طور پہ اذیت دے دی ہوگی, کس حد تک اس کو ٹارچر کر دیا ہوگا کہ اس نے اس چیز کو نجات سمجھا. اب دیکھیں نا یہ چیز نجات تو نہیں ہے, لیکن اتنا ظلم آپ نے اس کے اوپر کیا کہ اس نے اس چیز کو نجات سمجھا. لیکن دیکھیں یہ ایک معاشرے کے لیے ایک آئی اوپنر ہے. دیکھیں آج کی عورت کو, میں یہ سارے مردوں کو کہنا چاہتا ہوں, ساسوں کو خاص طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں, اگر اپنی بہوؤں کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کریں گی تو آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ بگاڑ پیدا کر رہی ہیں. ایک گھر جس میں عورت ہی خوش نہیں ہے, عورت ہی خوشحال نہیں ہے, وہ نکالے گی فرسٹریشن بچوں پہ. ساسیں آج کل کیا کر رہی ہیں, بہو کو کبھی ہم نے اپنا سمجھا ہی نہیں. اچھا وہی کام ہماری بیٹی کرے تو ٹھیک ہے, لیکن بہو کرے تو یہ بات غلط ہے. اگر ہمارا جو دماد اور بیٹی جو ہے وہ ساتھ مل کے کھانا کھا لیں تو یہ ٹھیک ہے. اگر میری بیٹی, اگر میرا جو بیٹا ہے اور اس کی بیوی ایسے کرے تو اس پہ جی کس نے تعویذ کر دیے میرے بیٹے پہ, یہ آج کل کی ساسوں کا یہ ایک خیال ہے. آپ ایک چیز دیکھیں, بات یہ سمجھے, آپ جس لڑکی کے ساتھ اگر غلط کر رہی ہیں نا, آپ اپنی آنے والی نسلوں کے ساتھ غلط کر رہی ہیں. اس کا اثر آپ کی آنے والی نسلوں پہ ہوگا. اس کے بعد پھر جہاں تک شوہروں کی بات ہے, دیکھیں بات یہ ہے میاں بیوی کا رشتہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. آج کل کے شوہر کیا ہیں, میں تو اس شخص کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی ماں کے ساتھ لگ کے اپنی بیوی پہ ظلم کرتا ہے یا اپنی بیوی کو تنگ کرتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ دیکھیں یہ ایک بڑا خوبصورت رشتہ ہے. وہ ایک عورت کسی دوسرے گھر سے آپ کے ساتھ آ گئی ہے, اس نے اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے ساتھ ایک زندگی بنا لی, بسا لی. اب اگر آپ اس کو پروٹیکٹ نہیں کرتے بلکہ آپ اس کو الٹا ذہنی طور پہ اذیت دیتے ہیں, اس کو ٹارچر کرتے ہیں, اس کو تنگ کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس میں نقص نکالتے ہیں, اس کا آپ نے سانس لینا مشکل کر دیا, تو یہ آپ اس کے ساتھ نہیں اتنا کر رہے. وہ تو ہمارے معاشرے میں پھر زندگیاں عورتوں کی گزر ہی جاتی ہیں, یہ آپ کر رہے ہیں اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتیاں. ڈاکٹر علی اجمل, آپ کے پاس بہت سے کیسز آتے ہیں خاندانی جھگڑوں کے, تناؤ کے, دباؤ کے, سوشل پریشرز ہوتے ہیں, آپ روز ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے معاشرے میں خاندانی جھگڑوں کے باعث خواتین کتنا زیادہ نفسیاتی مرض کا شکار ہو رہی ہیں, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں. دیکھیں خواتین کو زیادہ تر اس معاشرے میں سب سے بڑے مسئلے ہی یہ ہیں, کیونکہ زیادہ تر جو خواتین ہیں وہ پروفیشنل نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں. اب پروفیشنلز کو تو سمجھ میں آتا ہے کوئی کام وغیرہ کا بھی سٹریس ہو سکتا ہے, لیکن جو زیادہ تر عورتیں گھروں میں بیٹھی ہیں ان کو تو اور مسئلے ہی نہیں ہے کوئی خاندانی پریشر کے علاوہ. اس میں سب سے ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ خواتین کی جو ناپسندگی شادی ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جب ایک شرٹ لینے جاتے ہیں تو 10 جگہ پہ ہم اس کو چیک کرتے ہیں, کلر پسند کرتے ہیں, اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کرتے ہیں, لیکن جب ہم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے ہم اس سے اس کی پسند ناپسند ہی نہیں پوچھتے. تو بعض اوقات سب سے پہلے مسئلے وہیں پہ شروع ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی بیٹی کے ساتھ اس حد تک آپ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ غلط کرتے ہیں کہ اس کو آپ بغیر اس کی پسند جانے اس کی شادی کر دیتے ہیں. دیکھیں نا ایک بات سنیں, اسلام میں بھی ہے کہ عورت قبول ہے قبول ہے قبول ہے کہتی ہے پھر شادی ہوتی ہے. اور بھائی جب آپ نے اس کی مرضی نہیں پوچھی, جب اس کی ناپسند سے اس کی شادی کر دی تو یہ قبول ہے کہ تو مطلب ہی نہیں رہ جاتا. ایک چیز دوسری بات اس میں یہ ہے کہ دیکھیں کہ عورت جو ہے نا, نہ اس کا میکہ ہوتا ہے نہ اس کا سسرال ہوتا ہے, عورت کا ہوتا ہے شوہر. اور سب سے بڑا آج کل کی عورتوں کو گھروں میں مسئلہ ہے اگر ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو تنگ کرتا ہے اور شوہر میچور نہیں ہے. میں ایسے شوہر کو مرد ہی نہیں سمجھتا جو اپنی بیوی کے لیے باعث زحمت ہو. شوہروں کو اپنی بیوی کا خیال رکھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ.